آپ نے یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ گزشتہ ایک ماہ کے اندر تقریباً 7.5 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک سے ہجرت کر چکے ہیں. مختلف مقامات کا انہوں نے رخ کیا ہے. ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں وہ یہاں سے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس خبریں یہ بھی ہیں کہ ایک بڑی ریکارڈ تعداد میں لوگ اس وقت کراچی میں اپنے پاسپورٹس رینیو کروا رہے ہیں, پہلی دفعہ بنوا رہے ہیں. اس طرح کا رجحان اور اس طرح کی تیزی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی. یہ موجودہ حالات جو پاکستان میں بڑھتا ہوا مہنگائی ہے, انسرٹنٹی ہے, سیاسی ہیجان ہے, یہ تمام فیکٹرز اس میں کی ان کر رہے ہیں. لیکن کیا اس میں اوور آل, یعنی اگر ہم آج سے 20 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو باقاعدہ اس کی آلٹرنیٹیو تھیوری دی گئی تھی کہ دیکھیں لوگوں کا باہر جانا ایک ابھرتی ہوئی معیشت, ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے برین ڈرین نہیں ہے, اصل میں یہ برین گین ہے, کیونکہ باہر کوئی جائے گا شخص تو وہ مزید تجربہ حاصل کرے گا, ایکسپرٹیز حاصل کرے گا اور اس کا جو ناتا ہے اپنے ملک سے وہ اسٹرانگ رہے گا, بلکہ باہر رہ کے وہ ایک زیادہ فعال رول ادا کر سکتا ہے ملک کی خدمت کرنے کا. لیکن اس وقت کیا صورتحال بدلی ہے؟ ان لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر چلے جانا کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ نعمان احمد صاحب جو کہ امیگریشن پریکٹیشنر ہیں. اس کے علاوہ CEO ہیں ٹک پارٹنرز کے, جو کہ ایڈوائز کرتی ہے ایسے تمام لوگوں کو, فیملیز کو جو باہر منتقل ہونا چاہتے ہیں. ان کا 15 سالوں کا تجربہ ہے ان بزنس مینجمنٹ اینڈ کنسلٹنگ سروسز. تو جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے موجودہ حالات کو لے کے. السلام علیکم نعمان صاحب. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. نعمان صاحب مجھے بتائیں کہ واقعی کیا یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وطن کو ترک کر کے باہر بہتر اپرچونٹیز کے لیے جا رہے ہیں؟ لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب ہم باہر جانے کا سوچتے ہیں تو ہماری بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ ہم یہ سوچتے ہیں. جی. ہم پہلا فیکٹر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا جو لائف سٹائل ہے یا جو ہمارے کرنٹ ہمارا ملک ہے کیا وہ ہمیں وہ تمام سہولیات پرووائڈ کر رہا ہے, چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ لیونگ اسٹینڈرڈس کے توازن کے اوپر ہو. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں یہاں سے موو کرنا چاہیے. لیٹ می ٹیل یو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ, پاکستان سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے. بٹ پاکستان کو ہم ہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ہم نے تھوڑا بہت اس کو مختلف انداز میں دیکھنا شروع کیا ہے. بٹ وی آر ہوپ فل کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی. بٹ اس ملک سے باہر جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بیٹر لائف اسٹائل. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں اگر ہم بریک ڈاؤن کر کے بھی کہیں, جیسے اگر آپ ہمیشہ سے ایک ایسے ہاؤس ہولڈ متوسط یا اپر مڈل کلاس سے بلونگ کرتے تھے جہاں آپ جمع پونجی اکٹھی کر کے بچے کو فورن یونیورسٹی بھیجتے تھے, اب کیونکہ روپے کی قدر گر رہی ہے اور آپ پاکستانی ہیں, اوورسیز ہیں, تو آپ کے لیے وہی اوورسیز فی اسٹرکچر ہے. ایک بہت بڑی چیز جو لوگ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ وہ باہر جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں کہ ان کو ایڈڈ ایڈوانٹیج مل جائیں گے, کوئی ہیلتھ کی سہولت مل جائے گی, بچوں کو اسٹائپنڈ مل جائے گا, بچے اچھی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں کم فیس میں پڑھ سکیں گے یا اسکالرشپس کے لیے اپلائی کر سکیں گے. یہ بہت بڑا پل ہے. ہاں بالکل, اس میں 2 چیزیں ہیں جو آپ نے جیسے اسکالرشپ اور فورن ایجوکیشن کی بات کی. اب اس میں 2 ایلیمنٹ ہیں. اکثر کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عموماً 35 سے ابو حضرات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جب باہر جانے کی سوچتے ہیں تو وہ بیسیکلی اپنے لیے نہیں چاہ رہے ہوتے, وہ اپنے بچوں کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کوئی فورن ایجوکیشن مل جائے. اب وہ آپشن ایسا دیکھتے ہیں کہ ان کو کاسٹ بھی کم پڑے اور ان کا کام بھی ہو جائے. اب جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ کسی 40 سال کی عمر ہے اور ان کے بچوں کو پڑھانا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں یار مجھے کوئی PR کا آپشن مل جائے, یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنس کا کوئی آپشن مل جائے جس میں میں اپنے بچوں کو بھی پڑھا لوں اور میں اپنی فیملی بھی سیٹل کر لوں. اور میں رہوں نہ رہوں وہ ایک الگ بات ہے, میرا بزنس یہاں ہو یا میں ڈیز پورے کر کے پاسپورٹ لے لوں, 3 سال رہ کے پاسپورٹ لے کر واپس آ جاؤں, لیکن میں بچوں کو وہاں پڑھا لوں. اس میں ان کے فائدے فائنینشلی بھی بہت ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پر اسٹڈی کے لیے ایز اے فورن اسٹوڈنٹ بھیجتے ہیں کسی کو تو اس کی جو کاسٹ پر ایئر کی ٹیوشن کاسٹ ہے وہ بھی لگ بھگ تقریباً $12,000 سے $14,000 سالانہ تقریباً پڑ جاتی ہے. اور یہی کاسٹ اگر ہم ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ کے طور پہ جائیں گے تو یہی کاسٹ
آلموسٹ 50% لیس میں ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت اور یہی آپ یو کے میں دیکھ لیں, یہی آپ جہاں جہاں ممکن ہے, کیونکہ دنیا کے حالات بھی بڑے تبدیل ہوئے ہیں. آسٹریلیا اس وقت بھی اپنے لوگوں کو مائیگرنٹس کو لے رہا ہے, کینیڈا لے رہا ہے, لیکن بہت سارے ممالک میں اب یہ سہولت نہیں ہے. اچھا نعمان, مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا ریئلسٹک میں بات کرنا چاہوں گی, ریالٹی چیک بھی, کہ یہاں جو اپر مڈل کلاس ہے, جس کے پاس بہت بڑے سیونگز نہیں ہیں, بہت بڑا سرمایہ انہوں نے نہیں بچایا ہوا, اور وہ اسی طرح کے ریزنز کی وجہ سے کہ بچوں کو بہتر مستقبل ملے, اگر وہ کینیڈا شفٹ ہوتے ہیں, تو پہلے آپ کو اپنے لائف سٹائل میں کیا ہٹ لینی پڑے گی؟ یعنی یہاں پہ جو سہولتیں ہیں, کیا یہ بالکل اسی کا ایکویولنٹ لائف سٹائل ہوگا یا شروع میں مشکلات ہوتی ہیں؟ یہ بات تو طے ہے کہ میں ہر اپنے کلائنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ 2 سال جب آپ جائیں تو آپ یہ مائنڈ بنا کے جائیں کہ 2 سال آپ نے خون کے آنسو رونا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز یہ لائف سٹائل جو آپ یہاں رہ رہے ہیں, جو آسائش آپ کے پاس ہے, میڈ آتی ہے, کام ہوتا ہے, ساری آپ جو آرام لیتے ہیں, وہ جو چیز نیچرلی وہاں پاسبل نہیں ہے. نیچرلی وہ وہاں لیبر طبقہ موجود ہے, بٹ نیچرلی وہاں لیبر طبقہ بھی آپ کو اچھی آپ سے بہتر گاڑیوں میں آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی کلیننگ کر کے, ہاؤس کی کلیننگ کر کے چلا جائے گا. تو وہ اس کو افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو نیچرلی ایک ایوریج انکم کے طور پہ بھی اگر کوئی وہاں پر جاتا ہے تو وہ ایوریج انکم بھی اس کی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ یہ افورڈ کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں اس کو خود کرنی پڑ جاتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو یقیناً وہ لائف سٹائل, بٹ ایٹ دا اینڈ وہ نٹ شیل یہ دیکھتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ میرے بچوں کی تعلیم اچھی ہو رہی ہے, مجھے ایک بیٹر لائف سٹائل فیملی کو دینے کو مل رہا ہے, اور لا اینڈ آرڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیونگ اسٹینڈرڈس میرے بہتر ہیں کمپیریٹیولی. تو دس از سم تھنگ اپیلنگ. آپ لانگ ہال کا سوچتے ہیں, آپ لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم کا سوچتے ہیں کہ چلو وقتی طور پہ شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے 2 سے 5 سال مجھے مشکل کے لگیں, آپ کو فوری طور پہ جاب بھی نہ ملے, آپ اسٹرگل کریں, لیکن یہ اسٹرگل آپ جانتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ٹائم اینڈ ریسورسز کی. نعمان, مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, ہر ایج کے لوگ ہوں گے, ہر طبقہ فکر کے لوگ ہوں گے, کیا ایج اپروپریٹ ہے جن کے لیے سب سے زیادہ پروسیسنگ آسان ہوتی ہے؟ کون سے سکلز ہیں, کون سے پروفیشنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی پروسیسنگ جھٹپٹ ہو جاتی ہے؟ اوکے, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, کیونکہ اس میں اکثر یہاں پر جو رجحان دیکھا گیا ہے کہ ایون یہاں پر کنسلٹنٹس انفارچونیٹلی وہ 35 سے اوپر والے لوگوں کو بھی یا 40 سے اوپر والے لوگوں کو بھی کہتے ہیں ہاں جی آپ کا ہو جائے گا اور آپ اسٹارٹ کیجئے پروسیس. اچھا, میں یوزولی آئی بلیو, میں تھوڑا سا پبلکلی ٹائپ آف بندہ ہوں, میں تھوڑا سا جلدی گھل مل جاتا ہوں. میں یوزولی کلائنٹ کو ایز اے فیملی سمجھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹرو پکچر دکھانا ضروری ہے. جیسے فار ایگزامپل, ہمیں بینگ این اسیسمنٹ پرسپیکٹو ہمیں یہ پتہ ہے کہ if someone having an above age 35, they have reducing their chances of immigration. Productivity years کم ہو گئے نا. Yes, productivity years بھی کم ہو گئے, plus they have a point system available. Yes. So they have made some, آپ کہہ لیں کہ ایسا point system انہوں نے بنایا ہے کہ 30 کے بعد 30 سے آپ اپنے پوائنٹس کو لوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. Unless you are extraordinary. Yes, unless you are extraordinary, you are studied in Canada already, or you have an exceptional language skills, or your occupation is such which is very high in demand. اگر آپ کوئی انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں اپنی فیلڈ کے, اور آپ کا ایک سوشل کیپٹل بھی ہے, آپ کا ایک نام بھی ہے, تو یقیناً آپ امپورٹنٹ ہوں گے. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال اسی میں اگر میں پلگ ان کروں کہ کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر میرے بلڈ ریلیٹیوز, میرے اپنے رشتہ دار وہاں موجود ہیں, اگر میرا بھائی موجود ہے, بہن موجود ہے, تو میرے لیے قدر امیگریشن پرٹیکولرلی اگر کینیڈا کی بات کروں آسان ہے. یہ تاثر صحیح ہے نعمان؟ تاثر اس سینس میں کہ ہمیں یہ نہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری امیگریشن بس ہمارا کوئی ریلیٹیو ہے تو بس ہی ہو جائے گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایکچولی اس کے ایک سرٹن پوائنٹس ہیں جو ہمیں ایڈیشنلی مل جاتے ہیں. صحیح. کینیڈا میں 2 قسم کی اسٹریمز ہیں. اسکلڈ ورکر کی میں بات کروں, ویسے تو دیر آر بزنس انٹرپرینورز, انویسٹمنٹ, اسٹارٹ اپ ویزا, دیر آر ورائٹی آف آپشنز, اسٹریمز آر اویلیبل. بٹ یوزولی جس اسکلڈ طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 2 قسم کی کیٹیگریز میں یوزولی فال کرتا ہے. یا تو وہ فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام کینیڈا میں فال کرتا ہے, یا پھر وہ پروونشل نامینیشن پروگرام PNP کے نام سے اکثر مشہور ہے, وہ اس میں فال کرتا ہے.
PNP تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ لینینٹ ہے ان ٹرمز آف لینگویج کیپیبلٹی, تو اس لیے لوگ زیادہ تر انوینٹری ادھر چلی جاتی ہے. بٹ جو فیڈرل طبقہ ہے اس کے لیے انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے. آپ کی ایج آئیڈیلی 30 یا اس سے بلو ہو, ایجوکیشن آپ کی آئیڈیلی ماسٹرز ہو یا منیمم بیچلر, وہ بھی 3 سے 4 سال والا, BA BCom والا نہیں. تیسری چیز آپ کے پاس آئلس اچھا بینڈ اسکور ہو. اچھے بینڈ اسکور کا مطلب یہ ہے کہ آئلس میں لسننگ 8 اور کم از کم باقی سب ایریاز میں 7 ایچ ہو, اور آپ کے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس ہو. Plus, if you have any relative in Canada, that's an additional point. Plus, if you have any Canadian experience or Canadian education or a job offer, then it's a plus point. اچھا نعمان, ایک بڑا ٹیڑھا سا سوال میرے پاس ہے. ہمارے یہاں ماشاء اللہ پاکستانی ہر چیز کا شارٹ کٹ نکال لیتے ہیں, جگاڑ نکال لیتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار وہاں پہ ہوں, آپ کو وزٹ ویزا مل جائے تو جائیے اور اس کے بعد کشتیاں جلا دیجئے, وہیں پہ جا کے اسائلم اپلائی کر دیں, مرتے کیا نہ کرتے آپ کو مل ہی جائے گا, اور آپ تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن آپ یو ول سیٹل ان. اس غلط روٹ کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے, اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں, اس کے سب سے میں آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈسکریج دس فیکٹ, بیکاز اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری usually what you are talking is you are going there on a temporary resident visa or you file an asylum, right? There is an option, but this option is kept for the people who are genuinely conflict area سے آ رہے ہیں, problem سے آ رہے ہیں, genuinely ان کے اوپر کوئی آفت ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی FIR ہے, کوئی threaten ہے, اس طریقے کی اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے یا ملک میں خانہ جنگی ہے, تو اس چیز کو اب ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی اسپیشلی فرام آر کنٹری, تو لوگ جاتے ہیں اور پھر جا کے تھوڑا سا وہاں پر ادر وے آؤٹ سلپ ہو جاتے ہیں, ان ادر ورڈز. تو بٹ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے سنا نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, جو جینوئن بھی ہوتا ہے نا وزٹ ویزا والا, اس کو بھی پرابلم آ جاتی ہے. لائک فار ایگزامپل, اب جیسے وزٹ ویزا کی بات نکلی, میں چونکہ آئی ایم ویری گڈ, آئی مین آئی ایم ویری اوپن ٹو شیئرنگ انفارمیشن, رائٹ, آئی ڈونٹ بلیو ان ہائڈنگ اٹ. اینڈ تو میرا جب آپ وزٹر ویزا کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو سن رہے ہیں, اپلائی کر رہے ہیں, تو آپ نے 4 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں وزٹر ویزا اپلائی کرنے کے لیے. پہلی چیز, آپ کا پرپز اسٹرانگ ہونا چاہیے. پرپز, ایدر یو آر وزٹنگ اے ریلیٹیو, either you have some friend or you have some conference, anything. Second, آپ کے پاس جو فائنینشیل کیپیبلٹی ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. You have a bank statement. کم سے کم کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ There is no limit defined by the government, but ideally it has to be good enough so that, کیونکہ دیکھو آپ کا رہنے کا ہی خرچہ سال کا بھی کم از کم $10,000 ہے وہاں کا, تو اب آپ حساب لگا لیں, if you are going for 15-20 days trip, ویسے تو 4-5 لاکھ میں بھی لوگ اپلائی کر لیتے ہیں, بٹ آج کل کی جو انفلیشن ہے, اٹ ہیز ٹو بی مور دین 10 لاکھ ایٹ لیسٹ, کم سے کم 1 سے 2 ملین آپ کے پاس. بالکل صحیح. اور چوتھی چیز جو ہے آپ تیسری چیز جو ہے وہ ٹائز ٹو دا ہوم کنٹری ہیز ٹو بی اسٹرانگ. لائک فار ایگزامپل, یو ہیو پراپرٹیز ہیئر, یو ہیو انویسٹمنٹس ہیئر, your family is here. Like for example, you are going alone, your wife and children are here. These are the strong ties you have. چوتھی چیز important ہے وہ ہے travel history. If you have a good travel history, good سے مراد یہ ہے کہ I'm not talking about only دبئی اور یہ سارا, میں بہت frequent travel کیا ہوں, میری traveling history اچھی ہے. It has to be western. کوئی یورپ ہو یا کوئی آپ کا اور کنٹریز بھی ہو سکتے ہیں, آسٹریلیا ہو سکتا ہے یا US ہو, اس طریقے کا کوئی ہوتا ہے تو نیچرلی پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اگر یہ 4 پرنسپلز فالو کرے جو بھی اپلائی کرے, تو دے ویری گڈ پاسبلٹی آف ہیپننگ. اچھا نعمان, وی وش وی ہیڈ مور ٹائم, لیکن دس از سو انٹرسٹنگ اینڈ سو انفارمیٹیو. مجھے بتائیں کہ میرے ویورز اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کیا بہترین طریقہ ہے اس کے لیے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ تو میرا واٹس ایپ بھی اویلیبل ہے, پلس
You can also approach me on my website, which is www.tickpartners.com. TICK, it's basically an abbreviation of taxation, immigration, and as well as e-commerce. So we are merging all three in one dimension and providing these services from one platform. Super. So basically K is for knowledge. So tickpartners.com, you can visit, you can book an appointment there, over there. And we have our numbers, तो naturally आप लोगों ने लगा ही दिया, तो आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो, आप माइग्रेट करना चाहते हैं, विजिट वीज़ा चाहते हैं, बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं या पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, टिक पार्टनर्स कैन असिस्ट यू एंड एडवाइज यू. बहुत बहुत शुक्रिया नुमान, हमारे साथ मौजूद. राइट बैक.